سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو لے گئی۔ اب پھر لے گئی کہاں سے کہاں تک؟ اس آیت کریمہ میں سفر کے 3 حصے بیان کیے گئے۔ اتنے حصے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب ایک بڑی خاص بات ہے، اس آیت کریمہ پر ایک اور اینگل سے توجہ کریں، ایک نئی جہت سمجھا رہا ہوں، نئی جہت۔ اس آیت کریمہ میں جو انداز خطاب ہے وہ 3 بار بدلا ہے۔ صیغے خطاب کے بولیے 3 بار بدلے۔ ابتدا کیا صیغہ غائب سے، ابتدا ہوئی صیغہ غیب سے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ نہیں فرمایا کہ پاک ہیں ہم یا پاک ہوں میں، نہیں، کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اسرا، اسرا کا فاعل پھر الف اللہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب مکرم اور عبد مقرب کو مسجد حرام سے اقصی تک۔ اتنے حصے میں صیغہ غائب، سمجھ آ گئی؟ اب کبھی ایسا نہیں ہوتا اگر بات شروع کی جائے غائب کے صیغے میں تو وہی چلتا ہے، حاضر متکلم، حاضر میں ہو، مخاطب ہو، متکلم ہو، اس صیغے میں بات ہو، اسی میں جملہ مکمل کرتے ہیں۔ تو ابتدا کی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں تک پہنچ کر یکایک انداز خطاب بدل دیا۔ یکایک فرمایا مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک کر دیا ہے۔ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ بات شروع کی پاک ہے، یوں نہیں کہا کہ پاک ہیں ہم جو لے گئے، پاک ہے وہ جو لے گیا مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ تو پہلے وہ تھا، اب ہم ہو گئے۔ بات شروع کی وہ سے، بات شروع کی وہ سے، اور یکایک التفات ہوا، صیغے میں تبدیلی کی اور بارکنا ہو گیا، ہم نے برکت دی۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم مشاہدہ کرائیں آیتوں کا۔ دیکھا وہ سے التفات کیا اور ہم ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ سو وہ تھا، اب بولیے نا، ہم ہو گیا تو لنوریہ من آیاتنا، اب ہم چل رہا تھا، یکایک پھر بدل دیا خطاب، اور ہم مشاہدہ کرائیں آیتوں کا۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، اور پھر وہی ہو گیا۔ چلا وہ سے، درمیان میں ہم ہوا، اور ہم کو چھوڑ کے پھر وہی ہو گیا۔ یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ کس کتاب میں ہے؟ بس یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں۔ اس سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ تو میں تو اللہ کی کتاب سے دے رہا ہوں، اور چھوٹی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اور ہم نے برکت دی ارد گرد، اور وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو 3 مرتبہ صیغہ بدلا۔ کیوں بدلا؟ اس لیے کہ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہے۔ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تھا، عالم ناسوت کا سفر، اس میں وہ کہہ کے بیان کیا۔ 2 حکمتیں ہیں، 2، پہلی سن لیں، پہلی عام حکمت، دوسری خاص حکمت۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر صیغہ غائب سے بیان کیا وہ، پھر لنوریہ من آیاتنا،
پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ عالم لاہوت و جبروت کا سفر، اسے ہم کہہ کے بیان کیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا اور اب اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی مقام ہی نہیں، وہاں پہنچے جو لامکاں تھا، تو وہاں وہ بھی رہ گیا، ہم بھی رہ گیا، ملائکہ بھی رہ گئے، رف رف آیا، براق رہ گیا، رف رف آیا، ایک مقام وہ پہنچا کہ رف رف بھی رہ گیا، پھر بکہ نور آیا، وہ مقام آیا کہ بکہ نور بھی رہ گیا، جب آگے کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا اور یہ کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، اور کچھ نہ تھا، وہاں تجرید اور تفرید کی طرف آ گئے۔ فرمایا اب نہ کوئی اور سننے والا تھا، وہ بولتا تھا تو یہ سنتا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، یہ بولتا تھا، وہ کوئی اور سننے والا نہ تھا، یہ دیکھتا تھا، وہ دکھائی دیتا تھا، وہ دیکھتا تھا، یہ دکھائی دیتا تھا، جلوہ خدا تھا، نگاہ مصطفیٰ کی تھی، جلوہ مصطفیٰ تھا، نگاہ خدا کی۔ یہ انہو هو السمیع، دو بار دہرایا، اس کو میں نے تجرید اور تفرید کہا، بے شک وہ، پھر ہوا اور وہی، ایک اشارہ اپنی طرف کر دیا، ایک اشارہ یار کی طرف کر دیا، وہ سننے والا تھا، اور پھر فرمایا کہ بس وہ اور وہی سننے والا تھا، کوئی شک نہیں، وہ اور وہی سننے والا، وہ اور وہی دیکھنے والا تھا، بے شک وہ اور وہی دیکھنے والا تھا۔ تو یہ آخری اعتراض کا جواب دے دیا، جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ گئے کیسے، جنہوں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ گئے کیسے، انہیں جواب سبحان الذی کہہ کے دے دیا کہ مصطفیٰ نے کہا کب ہے کہ میں گیا، تو میں نے کہا کہ لے گیا، تو جانے پر تعجب کرنے والوں کو جواب سبحان سے دے دیا، اور اینڈ پر جا کر جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نے دیکھا کیسے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، اور خدا دکھائی، بولیے خدا دکھائی نہیں دیتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، تو جنہوں نے اس مقام پر قاب قوسین و ادنیٰ پر اعتراض کیا کہ دیکھا نہیں، کیسے دیکھا، اس کو جواب دیا کہ تم سچ کہتے ہو، اگر مصطفیٰ دیکھتا اپنی آنکھ سے تو اعتراض بجا تھا، اور اگر مصطفیٰ سنتا اپنے کان سے تو اعتراض بجا تھا کہ کیسے سنا۔ فرمایا انہو ہوا، تھا مصطفیٰ پر آنکھ میں، تھا مصطفیٰ کان میرا تھا، جب مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے تھے تو جلوہ بھی میرا تھا، سماعت بھی میری، جلوہ بھی میرا تھا، بصارت بھی میری تھی، سو مصطفیٰ نے مجھے مجھ سے دیکھا، مصطفیٰ نے مجھے مجھ سے سنا، مصطفیٰ نے مجھے میری بصر سے دیکھا، مصطفیٰ نے مجھے میری آنکھ سے دیکھا، اور مصطفیٰ نے مجھے میرے کان سے سنا۔ یہ اشارہ ہے انہو هو السمیع البصیر، ذات مصطفیٰ کی تھی اور سمع و بصر خدا کے لباس پہنا دیے تھے۔ لو مصطفیٰ ایک جبہ پہن لے، یہ ہے لباس بصر، یہ میری بصر کا لباس، میری آنکھ کا لباس پہن لے، اب میری سماعت کا لباس پہن لے، اب میری سماعت سے مجھے سن اور میری بصارت سے مجھے دیکھ۔ اب کون اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ پاک نے ابتدا کے اعتراض کو بھی رد کیا اور انتہا کے اعتراض کو بھی رد کیا۔